اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم صدر مجلس حضرت پیر ڈاکٹر سید مہدی رضا سبزواری، سجادہ نشین حضرت لال شہباز قلندر رحمہ اللہ تعالی، مہمان خصوصی محترم پیر شفیع محمد صاحب مشوری، محترم پیر سید سرور چشتی صاحب اجمیر شریف، محترم شیخ زاہد فیاض صاحب، محترم آغا مرتضیٰ پویا صاحب، مرکزی ممبر سپریم کونسل منہاج القرآن محترم ڈاکٹر الحاج خواجہ محمد اشرف صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن سندھ، ڈاکٹر نعیم انور نعمانی، سید محمد ظفر اقبال، مخدوم ندیم احمد ہاشمی، علامہ عباس کمیلی صاحب اور دیگر جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات، اور نشتر پارک میں منعقد ہونے والی کراچی کی عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے جمیع شرکاء اور حاضرین و حاضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، ایک برکت والی مجلس میں، جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کا نزول ہے اور برکات، رحمات اور نعمات کا ورود ہے۔ آج کی اس میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ولادت و فردیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و فردیت، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت و نسب کا اور آپ کی شان و حسب کا بیان میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہوں گا، اور اولاً ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا، آپ کے میلاد کا اور آپ کے طہارت نسب کا قرآن مجید سے ذکر میلاد کو کرتے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 اور 129 کی میں نے تلاوت کی۔ یہ دو آیتیں اس مقام پر وارد ہوئی ہیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹا امر الہی پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے اور کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا چکے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت کے حضور ایک دعا کی۔ آج جس اعتبار سے میں اس دعا کا اور اس کے کچھ قرآنی متعلقات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں
وہ پہلو بہت اہم ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کو سمجھنے کے حوالے سے اور عظمت میلاد اور عظمت نسب محمدی کو جاننے کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا یہ ذکر میلاد مصطفیٰ ہے قرآن سے بالفاظ دیگر۔ تو آپ نے دعا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ ملا کر عرض کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت اور اپنی اطاعت میں ہمہ وقت سر تسلیم خم کرنے والا بنائے رکھ۔ اور پھر یہ التجا کی جو بطور خاص توجہ طلب ہے، جہاں سے قرآن مجید میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ عرض کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور باری تعالیٰ ہماری ذریت میں سے، یعنی ہم دونوں کی نسل میں سے ایک امت مسلمہ قائم کر جو باقی رہے۔ کیسے باقی رہے، کب تک باقی رہے، اس کا ذکر ساتھ ہی اگلی متصل آیہ کریمہ میں آ رہا ہے۔ عرض کیا، باری تعالیٰ ہماری ذریت میں سے، اور یہ بات توجہ طلب ہے، ہماری نسل اور ہماری ذریت میں۔ اب یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے صاحبزادے، ان کے ساتھ جو صاحبزادہ موجود ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور دعا میں کہہ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ باری تعالیٰ ہماری ذریت اور ہماری نسل میں ایک امت مسلمہ قائم کر اور قائم رکھ، ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ تو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے یہ دعا کی کہ ہماری ذریت اور ہماری نسل میں امت مسلمہ کو قائم رکھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا چونکہ دعا میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام شامل تھے، تو اب اس قرآن مجید میں ذکر اس نسل و ذریت کا ہو رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے چلی، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس نسل ابراہیم کا جو ذریت اسماعیل سے چلی۔ اور اس مقام پر اس نسل ابراہیم کا ذکر نہیں ہے جو ذریت اسحاق سے چلی۔ تو میری مراد یہ ہے کہ اس مقام پر دعا میں کہ میری نسل میں ایک امت مسلمہ قائم رکھنا، اس دعا میں اس وقت بنی اسرائیل کو شامل نہیں کیا، بلکہ دعا کو خاص کیا بنی اسماعیل کے ساتھ۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے کہ لفظ بولا من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، دوسری چیز جو توجہ طلب ہے کہ ہم دونوں کی جو ذریت نسل ہوگی، یعنی نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل جو ہوگی، اس ساری کی ساری نسل اور ذریت کو امت مسلمہ بنائے رکھنے کی دعا نہیں کی۔ اگر یہ دعا ہوتی تو نسل اسماعیل علیہ السلام سے کوئی فرد یا مرد و عورت 3000 سال میں کبھی کافر و مشرک نہ ہوتا۔ یہ نہیں عرض کیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے جتنی اولاد ہو وہ سب امت مسلمہ ہو، یہ نہیں کہا۔ عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے جو ذریت چلے
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس ذریت میں سے ایک طبقہ ہمیشہ امت مسلمہ کے طور پہ زندہ رہے. گویا نسل اسماعیل میں سے ایک طبقہ ہمیشہ مسلمان رہے، ہمیشہ توحید پر رہے، ہمیشہ شرک اور کفر سے محفوظ و مامون رہے، ہمیشہ ایمان اور اخلاص بندگی پر رہے. یہ دعا کر رہے ہیں. تو لفظ من بعدیت کے لیے ہے کہ نسل اسماعیل میں سے کچھ لوگ ہر زمانے میں، ہر صدی میں تسلسل کے ساتھ ایسے رہیں جنہیں امت مسلمہ کا ٹائٹل دیا جا سکے، جو امت مسلمہ کہلائیں، ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوں اور وہ شرک اور کفر کی آلودگیوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں. یہ دعا کی. اور پھر اس دعا کے ساتھ ایک بات بطور خاص، اس میں اللہ رب العزت سے آپ نے چند چیزیں طلب کی. پہلی چیز تو یہ طلب کی کہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں، ذریت میں سے ایک طبقہ ہمیشہ عقیدہ توحید پر، اسلام پر اور ایمان پر رہے. ایک بات طلب کی. اور دوسری بات یہ طلب کی جو بڑی اہم، وہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. پھر اے ہمارے رب، وہ جو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک طبقہ امت مسلمہ کے طور پہ ہمیشہ قائم ہوگا، ہمیشہ اس امت مسلمہ میں سے اپنا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ان کو مبعوث کرنا. اس امت مسلمہ میں سے محمد مصطفیٰ کو مبعوث کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ریلیونس ہے اس بات کا ان کلمات کے ساتھ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. پھر ان میں میرے اس ذریت میں رسول آخر الزمان کو مبعوث فرمانا، منہم، اور اس ذریت میں سے جو امت مسلمہ ہوگی، جو ان پر تیری کتاب کی آیتیں تلاوت کرے گا اور تزکیہ کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. تو تیسری چیز یہ طلب کی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مسلمہ میں سے مبعوث ہوں، اس امت مسلمہ میں پیدا ہوں، ان میں سے اٹھیں جو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ہو. بنی اسماعیل میں جو طبقہ امت مسلمہ ہوگا نسلاً بعد نسلن، ان میں تیرے نبی آخر الزمان تیرے محبوب مبعوث ہوں، کسی اور نسل سے نہیں. اب اس دعا کے ذریعے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے امت مسلمہ بھی مانگی نسل اسماعیل میں، اور امت مسلمہ کا تسلسل بھی مانگا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تک. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور وہ امت مسلمہ اس وقت تک برقرار رہے تسلسل کے ساتھ، اور اس میں انقطاع نہ ہو، بریک نہ آئے، کوئی زمانہ اس امت مسلمہ سے خالی نہ ہو، اور اس وقت تک برقرار رہے کہ اسی امت مسلمہ میں سے نبی و آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت. امت مسلمہ کا تسلسل مانگا بلا انقطاع، اور آقا علیہ السلام کی ولادت اسی امت مسلمہ میں سے مانگی جو بنی اسماعیل کے طبقے میں تھی. اس آیت کریمہ نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن مجید کی روح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور آپ کی دعا میں ایک طبقہ، دعا کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک طبقہ ہمیشہ عقیدہ توحید پہ رہا، ہمیشہ ایمان اور اسلام پہ رہا، اور کفر اور شرک اور گمراہی سے محفوظ و مامون رہا. کئی لوگ گمراہ ہوئے، کافر و مشرک بھی انہی میں سے ہوئے، مگر انہی میں سے من ذریتنا، اس ذریت کا ایک حصہ جسے نسب مصطفیٰ بنانا تھا، جو حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد بننا تھا، جنہیں آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد بننا تھا، جنہیں
جنہیں آقا علیہ السلام کے نسب میں شامل ہونا تھا، وہ طبقہ تسلسل کے ساتھ عقیدہ توحید پر امت مسلمہ بن کے رہا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے یہ بات ثابت کر دی کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے پورے نسب کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک رکھا، اس لیے کہ ولادت مصطفیٰ اس نسب میں ہو، اس نسل میں ہو، اس ذریت میں ہو، اس خانوادے میں ہو اور اس خاندان میں ہو جس خاندان کے آباء و اجداد اور امہات، مرد اور عورت، کسی دور میں بھی کفر و شرک میں مبتلا نہ ہوئے ہوں، کیونکہ ان پشتوں سے نور مصطفیٰ نے چل کے آنا تھا، ان ماؤں کے بطنوں میں سے نور مصطفیٰ نے گزر کے آنا تھا۔ لہذا میلاد مصطفیٰ کے لیے، میلاد آپ کو معلوم ہے ولادت کو کہتے ہیں عربی میں، میلاد، مولد، ولادت ایک لفظ ہے۔ ولادت مصطفیٰ کے لیے، تاکہ حضور کی ولادت طہارت کے پر مشتمل نسب میں ہو، حضور کے میلاد کے لیے رب کائنات نے ہزارہا سال تک جو آپ کے آباء اور امہات کا نسب تھا، ان کے ایک ایک فرد کو، مرد تھا یا عورت تھی، ان کی پشت کو اور ان کے بطن کو ہمیشہ ہزارہا سال تک شرک اور کفر کی آلودگیوں سے محفوظ رکھا، تاکہ حضور علیہ السلام کا نور جن پشتوں پر سوار ہو کے آنا ہے اور جن بطنوں میں سے گزر کے آنا ہے، کہیں بھی کفر و شرک کی آلودگی نہ ہو، تاکہ نسب مصطفیٰ پہ یہ تانا نہ آ سکے۔ یہ ولادت مصطفیٰ کے تقدس کے لیے اللہ رب العزت نے طہارت نسب مصطفیٰ کا اہتمام کیا۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 35 میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا ذکر آتا ہے۔ عرض کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے باری تعالیٰ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، ایک دعا کی۔ دوسری وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد میں، اور اس کو من ذریتی کے ساتھ ملا کے پڑھیں، ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رکھ جو بت پرستی سے پاک رہے اور شرک سے ہمیشہ محفوظ رہے اور ایمان پر اور عقیدہ توحید پر سلامتی کے ساتھ قائم رہے۔ پھر سورہ ابراہیم میں، اسی سورہ میں آیت نمبر 40 پہ دوبارہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا آتی ہے۔ یہ ساری دعائیں دعوات ابراہیمی میلاد مصطفیٰ کے لیے آ رہی ہیں، اور میلاد مصطفیٰ کی خاطر نسب مصطفیٰ کی طہارت کا اور ایمان کا اہتمام ہو رہا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آپ توجہ کریں، باری تعالیٰ مجھے بھی ہمیشہ نماز کو قائم رکھنے والا رکھ، ومن ذریتی، اور میری نسل میں سے ایک طبقہ بھی ہمیشہ نماز کو قائم رکھنے والا رہے، ایک طبقہ بنی اسماعیل میں سے ایک طبقہ ہمیشہ نماز کو قائم رکھنے والا رہے، ہر دور میں جب کوئی اور نماز پڑھنے والا نہ ہو، ہر طرف شرک ہو، ہر طرف کفر ہو، گمراہی ہو، اندھیرا ہو، مگر ان کفر و شرک اور گمراہی کے اندھیروں میں ایک طبقہ میری نسل کا ایسا رہے جو تیری توحید کے چراغ جلاتا رہے، ایمان کے چراغ جلاتا رہے، تاکہ ان پشتوں سے، ان نسبوں سے میرا محبوب نبی آخر الزماں ان میں سے گزرتا ہوا اس کا نور گزرتا گزرتا وادی مکہ میں اس کا ظہور ہو۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سب دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی قبولیت کا اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں ذکر کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ سب دعائیں تھیں جو میلاد مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کر کے، مزدوری کر کے، رب کے گھر کی تعمیر کرنے کی مزدوری پر اللہ سے مزدوری طلب کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ کی، کہ میری نسل میں سے، میری ذریت میں سے ایک پاک امت ایمان اور توحید پہ قائم رکھ، اور ان میں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہو، تیرے نبی آخر الزماں کا میلاد اور بعثت اس امت مسلمہ میں سے ہو۔
ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، ان کی ترکیز ہے، ان کا مرکزی نقطہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور میلاد مصطفیٰ کی خاطر طہارت نسب مصطفیٰ ہے کہ جس نسب سے نور مصطفیٰ نے گزرتے ہوئے آنا ہے اس نسب کا ہر فرد پاک رہے، اور حضور علیہ السلام کی بعثت میری نسل میں ہو۔ آپ کی کل دعائیں منتج اس نقطے پر جا کے ہوتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے اور کیسے قبول کرتا ہے۔ اس کا ذکر بھی ایک تو سورہ بقرہ میں اسی مقام سے پہلے آیا ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ پاک نے امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام کی اور وہ سب امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، خوشخبری دی کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے اقوام عالم کی امامت عطا کریں گے۔ جب امامت کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تو آپ نے عرض کیا قال من ذریتی، یہ اسی سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ کیا یہ امامت، یہ سرداری، یہ پیشوائی، یہ سروری، یہ رہبری میری ذریت میں سے بھی کئیوں کو نصیب ہوگی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری نسل میں سے بھی بعضوں کو نصیب ہوگی؟ جس پر اللہ رب العزت نے جواب دیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہاں نصیب ہوگی مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں ملے گا۔ تو آپ نے بتا دیا کہ ہاں آپ کی امت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، امت آپ کی نسل میں ذریت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، کفر و شرک اور ظلم میں مبتلا ہو جانے والے بھی ہوں گے، انہیں نکال باہر کر دیا جائے گا، اور آپ کی ذریت میں وہ طبقہ جو امت مسلمہ رہے گا، ایمان، اسلام اور توحید پر قائم رہے گا، ان کو میرا عہد امامت و نبوت ملے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کے اس کو مشروط کر دیا اور واضح کر دیا کہ آپ کی نسل میں سے دونوں قسموں کے طبقات ہوں گے، کافر و مشرک بھی اور مومن و موحد بھی۔ اور یہ امامت و نبوت کا جو کرم ہے آپ کی ذریت اور نسل میں سے ان میں سے گزرتا ہوا جائے گا جو ایمان پر ہوں گے، اسلام پر ہوں گے، طہارت پر ہوں گے، توحید پر ہوں گے۔ اور دوسرا مقام قرآن مجید کا بڑا عظیم بیان کرتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا، سورہ زخرف میں آیت نمبر 28 اور 29، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان کیا، اور قبولیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبَيْهِ، یہ آیت نمبر 28 ہے، اور ابراہیم نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل اور ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ ابراہیم نے اتنی محنت کی توحید پر اور رد شرک پر کہ اس کلمہ توحید کو اپنی نسل اور ذریت میں، جو نسلیں ان کی آگے آ رہی تھی، ان میں باقی رہنے والا کلمہ توحید بنا دیا، تاکہ ان کی نسل میں لوگ اس کلمہ توحید کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے رہیں، ایمان کی طرف رجوع پر رہیں، اللہ کی توحید کی طرف رجوع پر رہیں، اللہ کی بندگی کی طرف رجوع پر رہیں۔ بڑی اہم آیت، اور کب تک رہیں وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ پہلے اس آیت کا معنی سمجھ لیجئے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے قرآن مجید کی پیش کی، اس پر صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام عبد بن حمید وہ تفسیر کرتے ہیں اس کی، امام عبد بن حمید اپنی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ جعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اس سے مراد شہادت اللہ الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، شہادت توحید کا کلمہ ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ توحید کی شہادت کا کلمہ ابراہیم السلام کی نسل کے ایک طبقے میں باقی ہو گیا، باقی رہا۔ یہ عبداللہ ابن عباس تفسیر کر رہے ہیں۔
اس کو امام ابن جریر طبری نے بھی روایت کیا، اس کو امام ابن المنذر نے بھی روایت کیا، اور یہ روایت حضرت مجاہد تابعی سے بھی ہے، اور یہ روایت حضرت قتادہ تابعی سے بھی ہے کہ توحید کا کلمہ لا یزال فی ذریتہ من یقولها من بعدہ، کہ توحید کا کلمہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بعض طبقات میں تسلسل کے ساتھ ہمیشہ قائم رہا۔ اور حضرت عبد الرزاق اپنی تفسیر میں ابن معین سے روایت کرتے ہیں، طریق ابن معین از قتادہ سے، قال الاخلاص والتوحید لا یزال فی ذریتہ من یوحد اللہ ویعبدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان کے وقت سے لے کر حضور علیہ السلام کی ولادت تک ہر دور میں ایک طبقہ نسل ابراہیم بنی اسماعیل میں ایسا رہا جو ہمیشہ توحید پر برقرار رہا۔ اس کو عقب ہی کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ یہ تفسیر ابن جریر میرے سامنے ہے، یہی عبد بن حمید کی تفسیر ہے، یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، یہی حضرت قتادہ کی تفسیر ہے، یہ حضرت مجاہد کی تفسیر ہے، اور تصریح کے ساتھ بیان کرتے ہیں التوحید والاخلاص ولا یزال فی ذریتہ من یوحد اللہ ویعبدہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں یعنی بنی اسماعیل میں جو آپ نے دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اس کی تعبیر ہو گئی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اس کی تعبیر کا اعلان کر دیا، لا یزال فی ذریتہ، ان کی نسل اور ذریت میں کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس کا ایک طبقہ اور ایک نسل توحید پر قائم نہ رہی ہو۔ جہاں ارد گرد شرک اور کفر پر قائم ہونے والے لوگ تھے، وہاں تسلسل کے ساتھ ایک نسب، ایک گھرانہ، ایک طبقہ آباء و اجداد اور امہات کا، مردوں اور عورتوں کا تسلسل کے ساتھ اخلاص فی العبودیت پر اور عقیدہ توحید پر اور ایمان پر قائم رہا اور اللہ کی عبادت پہ قائم رہا۔ اسی کو حضرت سدی الکبیر نے بھی روایت کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ہمیشہ رہے۔ اور یہ طبقہ جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک طبقہ ہمیشہ اس شہادت پر رہا، توحید پر، کب تک رہا؟ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ وہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، کب تک رہا؟ یہ بات غور سے سن لیں، قرآن بتا رہا ہے کہ ولادت مصطفیٰ کے زمانے تک رہا۔ دیکھیے نا، کئی انبیاء آئے، انہوں نے دعوت توحید دی، بعد میں ہزاروں سال، سینکڑوں سال گزرے، ان کی نسلوں میں پھر کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، کوئی مومن ہو، کوئی جاہل ہو، کوئی عالم ہو، پھر بعد کی نسلوں سے غرض نہ رہی۔ اس لیے بنی اسرائیل میں بھی لوگ ایمان پہ بھی آتے رہے اور کافر و مشرک بھی ہو جاتے رہے، منکر بھی ہوتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی؟ یہ اہتمام کہ میری نسل میں ایک طبقہ ہمیشہ ایمان اور توحید پہ رہے، یہ اہتمام ابراہیم علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں؟ ہزارہ سال کے لیے، اپنے بعد آنے والی صدیوں اور ہزاروں سالوں کے لیے میری نسل و ذریت میں ایک طبقہ ہمیشہ عقیدہ توحید پر مومن رہے، امت مسلمہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اہتمام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں مانگا ہے اللہ سے؟ جس کو اللہ رب العزت نے جواباً قبول کیا اور کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، یہ کلمہ توحید اے ابراہیم تیری نسل کے ایک طبقے میں باقی رہ گیا، ہم نے اس کو بقا دے دی، ہمیشہ قائم رہنے والا بنا دیا، فی عَقِبِهِ، ان کی نسل و ذریت کے ایک طبقے میں۔ اگر یہ بیان میلاد مصطفیٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دعا ابراہیم کی غرض میلاد مصطفیٰ تھا، جملہ دعوات ابراہیمی کی غرض میلاد مصطفیٰ تھا، اور حضور کی ولادت کے لیے آقا کے پورے صدیوں ہزاروں سالوں تک پورے نسب کو طاہر اور پاک رکھنا تھا عقیدہ توحید کے ساتھ۔ اب قرآن مجید کی اس کی اگلی آیت نمبر 29، یہ 28 آیت تھی کلمۃً باقیۃً فی عقبہ، اور اگلی آیت 29 میں فرمایا اللہ پاک نے بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق
ورسول مبین. قرآن مجید نے بات حضور کے میلاد تک پہنچا دی. فرمایا وہ کلمہ توحید جس کی بقا کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، التجا کی تھی کہ میری نسل اور ذریت کے ایک طبقے میں عقیدہ توحید اور کلمہ توحید برقرار رہے، ہم نے اسے برقرار رکھا، باقی رکھا. اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی بل متعت ہؤلاء، جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں خاندان بنو ہاشم تھا، حضرت عبد المطلب کا گھرانہ تھا، بنو ہاشم کا گھرانہ تھا، جو اس دور میں جس میں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ آئے، اس دور کے ہؤلاء، ان کو بھی ہم نے فیض بخشا. وآباءہم، اور ان کی اوپر صدیوں ہزاروں سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ان کے آباء و اجداد کو بھی یہ فیض بخشا. اس کلمہ توحید کا، اس ایمان کا، ولادت مصطفیٰ کی برکت سے، میلاد مصطفیٰ کے توسط سے، نسب مصطفیٰ کی طہارت کے فیض کے وجہ سے ہم نے اس زمانے میں جو خاندان بنو ہاشم تھا، حضور کا خانوادہ، ان کو بھی فیض بخشا، اور ان کے آباء و اجداد کے اس طبقے کو بھی فیض بخشا جن کے نام نسب مصطفیٰ میں لکھ دیے گئے تھے، شجرہ نسب مصطفیٰ میں جن کے نام تھے. اور یہ فیض کلمہ توحید کا کب تک رہا؟ حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی، اس وقت تک رہا، یہاں تک کہ حق دنیا میں آ پہنچا، یہ قرآن کا نزول ہو گیا اور واضح روشن بیان والا رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، یہ کلمہ توحید نسل کے اس طبقے میں، امت مسلمہ میں ہمیشہ باقی رہا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت ہو گئی. یہ تھا سفر نسب مصطفیٰ کا، یہ تھا سفر نور مصطفیٰ کا، اور یہ تھا مقام ولادت مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ولما جاءہم الحق، جب یہ حق آ گیا، یہ رسول پاک تشریف لے آئے، نبی آخر الزمان، جن کے لیے میرے بندے ابراہیم نے دعا کی تھی، اور جن کے ذریعے ان ہؤلاء اور آباء سب کو فیض توحید ملا تھا، جب وہ رسول آ گئے، قالوا ھذا سحر وانا بہ کافرون، تو اس دور کے کافر و مشرک بول اٹھے کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے قرآن کو اور حضور کے معجزات کو جادو قرار دے دیا، کفار و مشرکین نے. مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اسی قرآن اور اسی رسول پاک کی بعثت کی وجہ سے اللہ نے ہزارہ سال تک ایک نسب کا، ایک طبقے کا، ایک خانوادے کا، کئی خانوادوں کا ایمان اور توحید کا عقیدہ برقرار رکھا ہے. اب یہ قرآن مجید نے جو بیان کیا، یہاں ایک بڑی لطیف بات ہے. لفظ ہیں قرآن مجید کے بڑی توجہ طلب، کلمتن باقیتن فی عقبہ، ایک خاص نکتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عقب میں ہم نے کلمہ توحید کو باقی رکھا. عقب لفظ آیا عقبہ ہی. اب یہ جو لفظ عقب ہے، یہ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں کہ اس کی ایک قرات اور بھی ہے، عقب کی بجائے وہ فرماتے ہیں فی عاقبہ ہی، یعنی جو فی عقبہ ہی، عقبہ ہی بھی پڑھا گیا ہے اور فی عاقبہ ہی اس کا معنی. اور وہ بیان کرتے ہیں عاقبہ ہی اے من عقبہ، یہ علامہ آلوسی روح المعانی میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں حمید بن قیس کی قرات کا ذکر کرنے کے بعد آگے بحث میں لاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عقب میں یعنی ذریت میں، اور فرماتے ہیں ایک دوسری قرات کے عاقب میں، اور عاقب کا معنی اے من عقبہ، یعنی اس ہستی تک برقرار رکھا جو سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آخر الانبیاء بن کے آنے والے تھے. عاقب ہی سے مراد عاقب ہے، اور فرماتے ہیں عاقب حضور علیہ السلام کے اسماء میں سے حضور کا ایک نام ہے.
فرماتے ہیں وَمِنْهُ تَسْمِيَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْعَاقِبِ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، چونکہ آقا علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے حضور کا ایک نام عاقب بھی ہے۔ اور بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں، مسند امام احمد بن حنبل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد وانا الماہی وانا العاقب، میرا ایک نام عاقب بھی ہے۔ اور علامہ آلوسی نے اس آیت کے تحت بیان کیا ہے فی عقبہ اے عاقبہ اشارتن الی اسم النبی الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور یہ عقبہ ہی سے مراد عاقب تھا کہ کلمہ توحید عاقب تک رکھا، یعنی آخر الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ کی ذات تک رکھا، اور وہ چشمہ بن گیا توحید کے نور کا پوری کائنات میں پھیلانے والا۔ تو گویا وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا جو نام عاقب ہے وہ اسی عقب ہی سے ہے، ایک معنی انہوں نے یہ بھی لیا روح المعانی میں۔ تو یہ چیز جو قرآن مجید سے میں نے اب تک واضح کی، اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی دعا بارہا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور آپ کی نسب کی طہارت حضور کے میلاد کی خاطر اس کو برقرار رکھا گیا، اللہ رب العزت نے برقرار رکھا۔ یہی وجہ ہے جو کچھ قرآن مجید میں آیا، یہ میں نے اختصار کے ساتھ تذکرہ دیا ہے آپ کو، اختصار کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں اس کی تائید و تصریح ملتی، مگر مضمون کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ کافی اور وافی ہے۔ اب اس کی تائید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے کی، اپنی احادیث طیبہ میں، کہ کس طرح آقا علیہ السلام کی ولادت اور آقا علیہ السلام کی نسب کی طہارت دونوں کو جوڑا گیا ہے۔ تو آپ کی ولادت میں بھی فردیت ہے، اور آپ کی شان اور حسب میں بھی فردیت ہے، آپ کے نسب میں بھی فردیت ہے، آپ کے حسب میں بھی فردیت ہے۔ اور فردیت کہتے ہیں انفرادیت، جس میں کوئی اور شریک اور آپ کا مثال نہ ہو، اور آپ جیسا کوئی اور نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، سارے انبیاء جن کو بنی اسرائیل ٹھہرایا وہ ایک بیٹے سے بھیجے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے، انہی سے یعقوب علیہ السلام آئے، انہی سے یوسف علیہ السلام آئے، اور پھر آگے بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چلا۔ دوسری طرف ایک بیٹا جس کو لے کے مکہ آ گئے، جنہیں اپنے ساتھ تعمیر کعبہ میں شریک رکھا، جنہیں اپنے ساتھ اس دعائے میلاد مصطفیٰ میں شامل کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ دعائے میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا جواب قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آیا کہ پھر ہم نے دعا قبول کی اور ہم نے مصطفیٰ کی آمد تک توحید کا ایک سلسلہ برقرار رکھا۔ اب یہ جو اس میں 2 چیزوں کا ذکر آ گیا کہ اسماعیل علیہ السلام جن کو دعا میں شریک کیا، حضور علیہ السلام سے قبل 3-3.5 ہزار سال کا جو زمانہ بیتا، اس میں کوئی اور نبی اس نسب سے نہیں آیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو صرف ولادت مصطفیٰ کے لیے مختص کر دیا، اور اسحاق علیہ السلام کو جملہ انبیاء کے لیے مختص کر دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اب یہ قرآن مجید کا تذکرہ تھا، اب ذرا تذکرہ حدیث بھی سن لیں۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی، حضرت مطلب بن ابی وداعہ اس کے راوی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب آقا علیہ السلام کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بات انہوں نے غیر لوگوں سے ایسی سنی تھی جس پر تھوڑے رنجیدہ تھے، آ کے اظہار کیا۔ تو آقا علیہ السلام سٹیج پہ چڑھے، اور چڑھ کے آپ نے پوچھا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا، آقا علیہ السلام ممبر پہ قیام فرما ہوئے اور لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام سے، اب جلسے سے خطاب فرما رہے ہیں،
پوچھا لوگوں بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ اب آپ دیکھ لیجئے کیا سوال ہے. من انا؟ فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام. تو تمام صحابہ نے بیک زباں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب نہیں سننا چاہتے تھے. یہ آپ کو معلوم تھا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مجمع مومنین کا تھا، صحابہ کا تھا، کفار و مشرکین کا نہیں تھا. اس لیے سب نے بیک زباں کا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ اس دن اپنے میلاد کا ذکر کرنا چاہتے تھے. ذکر رسالت نہیں بلکہ ذکر ولادت چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. سنو. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنے میلاد کا ذکر کیا. اب میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. پہلے تھا میلاد مصطفیٰ بزبان خدا جو قرآن سے ہوا. اب آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں خلق کو پیدا کیا، مخلوق کو، اور مجھے اس میں سے سب سے بہترین طبقے میں شامل کیا. ثم جعلہم فرقتین فجعلہم فی خیرہم فرقۃ. پھر اس بہترین خلق کے پھر دو طبقے کیے، ان میں سے جو سب سے اعلیٰ طبقہ تھا مجھے اس میں رکھا. ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ. پھر اس نسل بنی آدم کو جو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے مختلف قبائل بنائے اور مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا. پھر اس قبیلہ کے اعلیٰ قبیلے بنو ہاشم میں رکھا، پھر ان میں مختلف گھرانے بنائے اور مجھے سب سے اعلیٰ گھرانے میں رکھا، اور فرمایا اے نسل بنی آدم، میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہوں اور اپنی ذات اور اوصاف کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہوں. اب یہ سارا بیان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس میں نبوت اور رسالت اور احکام شریعت کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اپنی ذات کا، اپنی ولادت کا، اپنے نسب کا، اپنے گھرانے کا، اپنی ذات کے اوصاف کا، اپنی ولادت اور اپنے نسب کا، آباء و اجداد کا، اپنے قبیلہ کا، اس کا تذکرہ کیا. یہ سارا بیان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث صحیح آتی، اور امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا واصلہ بن اسقع سے. وہ کہتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. بنی اسماعیل میں اللہ پاک نے سب سے اونچا درجہ کنانہ کو عطا کیا اور ان کی نسل کو. واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور بنو کنانہ میں سب سے اونچا رتبہ قریش کو دیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سب سے اونچا درجہ اور رتبہ بنو ہاشم کو دیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں اللہ نے مجھ کو چن کے سب سے اونچے رتبے کا حامل بنا دیا. یہ بیان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے نسب اطہر کی طہارت کا ذکر کرتے ہیں، جسے امام طبرانی، ابن ابی شیبہ اور بہقی روایت کرتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی. سیدنا مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک جتنی نسلیں اور پشتیں گزری ہیں، میں ہر نسل اور ہر پشت میں میرے جو آباء اور امہات تھے ان کا سلسلہ تولد نکاح سے رہا ہے، صفا یعنی بدکاری سے نہیں رہا. اور یہ طہارت رشتہ نکاح کی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت آمنہ کے رشتہ ازدواج تک رہا. پورے نسب کو اللہ پاک نے رشتہ نکاح کے مقدس تعلق میں پرویا ہے اور صفاح اور دور جاہلیت کی خرابی سے پاک رکھا ہے.
پھر قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کی اسی شان فردیت کا، آپ کی انفرادیت کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 219 وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کو سجدہ گزاروں میں گھماتے ہوئے لائے ہیں، چلاتے ہوئے لائے ہیں۔ سجدہ گزاروں میں ہم نسلاً بعد نسلاً آپ کو منتقل کرتے ہوئے لائے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، قال من صلب نبی الی نبی حتی صرت نبیہ، اے میرے حبیب آپ کو سجدہ گزاروں میں سے نسلاً بعد نسلاً گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے نبی کی صلب تک اور پاک سے پاک صلب تک آپ کو اس طرح پورا سفر اپنے نسب کا کرایا، حتیٰ کہ آپ شان نبوت کے ساتھ ولادت پذیر ہوئے۔ اور طبرانی کے لفظ ہیں من نبی الی نبی حتی اخرجت نبیہ، اور امام حیثمی نے کہا رجالہما رجال الصحیح، یہ دونوں روایتوں کے جو رجال ہیں، روات ہیں، وہ حدیث صحیح کے روات ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عباس مزید فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ما ولدنی من صفاح اہل الجاہلیت شیء، کہ میرے والدین سے لے کے آدم علیہ السلام تک میرے پورے نسب میں کسی ایک جگہ بھی دور جاہلیت کی آلودگی نے ٹچ نہیں کیا، دور جاہلیت کی ایک جگہ پر بھی دور جاہلیت کی آلودگی نے مس نہیں کیا، ایک ذرہ بھی آلودگی کا مس نہیں ہوا۔ مما والدنی الا نکاح کا نکاح الاسلام، اور میرے والدین سے لے کے آدم علیہ السلام تک جتنے بھی میرے نسب میں آتے ہیں والدین، وہ اسلام کے نکاح کے رشتے کے ذریعے جڑتے رہے، اور اس میں کوئی ناجائز رشتہ ہزارہ سال کی تاریخ میں نہ ہوا۔ اور اس کی شان کا اندازہ پھر آپ، چونکہ آقا علیہ السلام نے جو بات فرما دی اس کا تذکرہ آ گیا حدیث میں، جو قرآن میں جو بیان ہو گیا تھا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہتمام کس طرح کیا، یہ بات سمجھنے والی۔ اس کا اہتمام اس طرح کیا کہ امام عبداللہ بن موسیٰ البوسنوی الحلبی مطالع النور میں بیان کرتے ہیں، وہ حلب کے قاضی القضات تھے۔ وہ فرماتے ہیں، اور پھر میں اس کو امام ابن عساکر اور امام قسطلانی کے دیگر حوالہ جات کے ساتھ بھی جوڑتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے ہوئے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب محمدی کو ولادت محمدی تک طاہر رکھا اور مطہر رکھا، پاک رکھا۔ فرماتے ہیں 40 بیٹے ہوئے، 20 مرتبہ تولد ہوا، یعنی ایک ہی بار 2 بیٹے ہوتے تھے تولد، ایک ہی بار 2۔ اور بڑی خاص چیز یہ ہے، ان 40 بیٹوں میں سے ایک صاحبزادے کا نام حضرت شیس علیہ السلام، اور حضرت شیس علیہ السلام ان کی نسل سے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ 39 بیٹے الگ، اور ان میں سے حضرت شیس علیہ السلام آقا علیہ السلام کی جد وہ ہیں۔ ہر ولادت کے موقع پر 2 بیٹے اکٹھے پیدا ہوتے، مگر حضرت شیس علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو وہ تنہا پیدا ہوئے، ان کے ساتھ دوسرا بھائی نہیں تھا۔ تو امام عبداللہ البوسنوی الحلبی لکھتے ہیں فَإِنَّهُ وُلِدَ مُنْفَرَدًا كَرَامَةً لِكَوْنِ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم من نسلہ، آقا علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے میلاد کی عظمت اور بزرگی کی خاطر حضور کو انفرادیت دینے کے لیے ان کی جد حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت کو بھی انفرادیت عطا کی۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے اپنے 40 بیٹوں میں سے اپنا وصی، اپنا نائب اور وارث، اور جن کے حق میں وصیت کی، اور اپنا خلیفہ حضرت شیس علیہ السلام کو بنایا۔ اور حضرت شیس علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تو انہیں وصیت کی اور فرمایا بیٹے میرے شیس بیٹے علیہ السلام، تم دیکھتے ہو میرے ماتھے میں ایک نور چمکتا ہے، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا اس نور نے
تیری پشت کے ذریعے آگے منتقل ہونا ہے، اپنی ولادت تک نسب کا سفر طے کرنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا لہٰذا یاد رکھنا کہ تو جب شادی کرے تو پاکیزہ طاہرہ زوجہ کے ساتھ شادی کر، چونکہ ان کے بطن سے نور مصطفیٰ نے آگے گزرنا ہے۔ اور یہ وصیت جب تیری اولاد ہو اور بیوی کو، یہ وصیت نسلاً بعد نسلاً آگے کرتے چلے جانا کہ میری نسل میں سے کوئی بیٹا کسی ایسی بیٹی اور خاتون سے شادی نہ کرے جن میں دور جاہلیت کی سفاہیت نے یا آلودگی نے جس کو بس کیا ہو، چونکہ یہ پشتیں امانت کے لیے ہیں اور یہ بطن امانت کے لیے ہیں۔ ان پشتوں اور بطنوں سے نور مصطفیٰ نے منتقل ہو کے آگے جانا ہے۔ یہ ہر نسل میں وصیت تیری جاری رہے۔ یہ وصیت اسی طرح تھی جس طرح قرآن مجید کی ایک آیت کے تحت مفسرین نے اور محدثین نے وصیت بیان کی کہ جب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی روحوں سے میثاق لیا آقا علیہ السلام کے لیے، عہد لیا کہ اگر میرے نبی آخر الزماں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سب اپنا کلمہ چھوڑ کے میرے مصطفیٰ کے کلمے کو پڑھنا اور ان پر ایمان لے آنا اور ان کے دین کی مدد کرنا۔ تو جس طرح یہ حکم فرمایا کہ میرے محبوب کے دین کی مدد کرنا، اور ہر نبی اپنی امت کو اپنے اپنے زمانے میں وصیت کرتا رہا، اسی طرح ہر نبی اور نسل آدم کا ہر فرد جو حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں تھا، اپنے زمانے میں اپنی اولاد کو وصیت کرتا رہا کہ ان کے اندر ایک نسب ایسا رہے جو پاکیزہ پشت اور پاکیزہ رحم کے ساتھ ملے۔ چنانچہ یہ جو وصیت ہے، اس وصیت کو امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، اور امام ابن عساکر نے اس کو بیان کیا، اور اس کو تفصیل کے ساتھ امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ میں بھی بیان کیا۔ اور کعب الاحبار وہ جلیل القدر تابعی تھے جن سے ہزاروں صحابہ کرام بھی جو صغار صحابہ تھے چھوٹے عمر کے، وہ ان سے استفادہ کرتے اور پوچھتے تھے۔ ان کو امام ابن عساکر دمشقی انہوں نے روایت کیا کہ آدم علیہ السلام نے جو حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی، وہ وصیت کیا تھی؟ اور شیس علیہ السلام کا سن لیں مختصر کہ آدم علیہ السلام کے 40 بیٹوں میں جس ایک بیٹے کو آقا علیہ السلام کا جد بننا تھا، جہاں سے نسب مصطفیٰ نے شروع ہونا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، تو ان کا عالم یہ ہے کہ جس بیٹی کا انتخاب کیا ان کے لیے، وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح روئے زمین کی سب بیٹیوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور پاکیزہ تھی۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا، یہ بات بڑی عجیب ہے، شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں۔ آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو چونکہ عمر مبارک ان کی 1000 برس کے 900 برس سے زائد تھی، 1000 برس کے قریب تھی، ان کے وصال تک ان کی نسلیں بیٹوں، پوتوں، پڑپوتوں اور پوتیوں اور پڑپوتیوں اور نواسوں اور نواسیوں سے جو نسلیں زمین پر آباد ہو چکی تھی، ان کی وفات تک ان کی تعداد 40,000 ہو چکی تھی۔ آدم علیہ السلام کی وفات تک 40,000 ان کی نسل میں سے انسان زمین پر آباد ہو چکے تھے۔ اور آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیس، جن کو نسب مصطفیٰ میں آدم علیہ السلام کے بعد جد اول بننا ہے، ان سے جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی اور ان کی زوجہ کی شادی کے لیے نکاح کا خطبہ سیدنا جبرائیل امین نے آ کے پڑھا، اور ملائکہ ان کے نکاح کے گواہ ہوئے۔ جبرائیل امین نے نکاح پڑھا حضرت شیس کا، ان کی زوجہ سے جو جدہ مصطفیٰ بن رہی ہیں، ملائکہ کی گواہی میں۔ اور پھر وہ اپنا زمانہ گزار کر، لطف کی بات یہ ہے، اشارہ دینے کے لیے کہ میں نسب مصطفیٰ میں جد اول ہوں، نسل بنی آدم میں جد اول ہوں، تو شیس علیہ السلام پھر وہاں نہیں رہے اپنے باقی بھائیوں اور اپنے قبائل کے ساتھ، چل کر مکہ معظمہ آ گئے تھے۔ زندگی ساری مکہ معظمہ میں گزاری، وہ شہر جو مولد مصطفیٰ تھا، جہاں تاجدار کائنات کی ولادت ہونی تھی، وہاں آ کے گزاری۔ یہی وصال ہوا، اور پھر جبل ابو قبیس
جو کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے جہاں آج کل کچھ محلات ہیں شاہوں کے، اس پہاڑ کی غار میں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے جبل ابو قبیس کی غار میں مدفون ہیں۔ یہ تھے شیس علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے ان کو وصیت کی اپنی خلافت دیتے ہوئے کہ وہ جد مصطفیٰ بن رہے ہیں، جد اول۔ ان آدم اوصى ابنہ شیسا فقال، وصیت کی۔ یہ امام ابن عساکر نے روایت کیا۔ فرمایا اے بنیا انت خلیفتی من بعدی، میرے بعد روئے زمین پر آپ میرا خلیفہ بننے والے ہیں، تو عروہ وثقیٰ کی طرح میری ایک نصیحت اور وصیت کو تھام لیں۔ اب وصیت آدم علیہ السلام پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے سیدنا شیس علیہ السلام سے کی۔ وہ شیس علیہ السلام جو بنی آدم کے اندر جد اول بن رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیت کا پہلا کلمہ، پہلا لفظ وصیت کا یہ تھا۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بیٹے شیس جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا، ذکر اللہ اور ذکر محمد کو ہمیشہ جمع کرنا۔ یہ آدم علیہ السلام کی پہلا کلمہ وصیت ہے سیدنا شیس علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا اس میں محمد کو ہمیشہ اسم اللہ کے ساتھ جمع کرنے کا، ان کے ساتھ ذکر کرنے کا راز کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، جب اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا تو میرے بیٹے شیس میں نے عرش کے ستونوں پر اسم محمد کو ہر جگہ لکھا دیکھا۔ ثم طفت السماوات فلم ارى فيها موضعا الا ورأيت اسم محمد مکتوبا علیہ، پھر میں نے پوری آسمانی کائنات کی مجھے سیر کرائی گئی، میں نے کوئی ایک بھی عزت والا مقام، بلندی والا مقام نہیں دیکھا جہاں اسم محمد لکھا ہوا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَ فِيهَا قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدتُّ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، پھر اللہ پاک نے مجھے جنت میں سکونت بخشی، میں نے جنت کا کوئی ایک محل نہیں دیکھا اور کوئی ایسا غرفہ حجرہ نہیں دیکھا جس کے اوپر اسم محمد نہ لکھا ہوا ہو۔ ایسے لگتا ہے جیسے جنت اور فرش اور جنت کا ہر ستون اور ہر درخت، ہر شے مصطفیٰ کی ملکیت میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ عَلَى وَرَقِ قَسَمِ الْآجَامِ الْجَنَّةِ وَلَا وَرَقَدْ شَجَرَةِ طُوبَى وَلَا وَرَقَدْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے اوپر، ان کے ماتھوں پر بھی اسم محمد دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اسم محمد دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پر اسم محمد دیکھا، جدھر نظر دوڑائی جو مقام بلندی کا مقام، عزت کا مقام تھا، وہاں اسم محمد مکتوب تھا۔ اس لیے بیٹے شیس فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَتِهَا، اس میں محمد کا ذکر کثرت سے کیا کر، کیونکہ ملائکہ بھی ہر وقت اس میں پاک محمد کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کی تائید قرآن میں تھی جو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی آپ کے ذکر کی بلندی کرتے رہتے ہیں، عرش اور فوق العرش۔ یہ قرآن مجید میں اس پورے بیان کی وصیت آدم کی تائید ہے۔ یہ وصیت آدم علیہ السلام قرآنی حکم کی تائید ہے۔ اب یہ جو آپ آقا علیہ السلام کی ولادت میں آپ کی شان فردیت کو دیکھا آپ نے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے میلاد کو اور حضور کے میلاد کے صدقے آپ کے پورے نسب کو شان فردیت عطا کی، منفرد شان عطا کی، جس میں کوئی آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کا شریک نہیں ہے، حضور کا مماثل اور مثیل نہیں ہے۔ یہی شان اللہ رب العزت نے شان فردیت حضور کو عظمت نبوت اور رسالت میں عطا کی۔ میلاد کا موضوع آقا علیہ السلام کی شان رسالت کا اور آپ کے ولادت کے وجہ سے آپ کے نسب پاک میں آپ نے شان فردیت کو پایا ہے، شان فردیت کو، یعنی کوئی حضور کا مثیل نہیں ہے، مثل نہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی اور 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسولوں کو نبوت ملی، مگر اس شان میں بھی آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فردیت عطا کی۔
اب اس فردیت کے باب میں صرف 3 مثالیں قرآن مجید سے آج لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس تصور کو سمجھیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم 2 طرح سے کرتے ہیں۔ میں قرآن مجید پہ آنے سے پہلے اسی صاحب کا مضمون کا ایک تھوڑا حصہ، ایک نقطہ اور میرے بڑا پیار بھرا نقطہ ذہن میں آ گیا، جو میں نے بار بار آدم علیہ السلام کی وصیت میں بھی اور احادیث میں بھی کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے بیانات میں یہ ذکر کیا کہ آپ کے پورے نسب پاک میں، آپ کے آباء اور امہات میں کبھی بھی کوئی دور جاہلیت کی سفاہیت، دور جاہلیت کی آلودگی نے مس نہیں کیا۔ اس باب میں ایک ایمان افروز واقعہ ہے جس کو امام ابو نعیم الاصبہانی، جلیل القدر امام حدیث کے، انہوں نے الدلائل میں، اور امام ابن عساکر نے بھی، اور امام الخرائطی نے بھی، بہت سے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام حلبی نے بھی، کثیر ائمہ نے، ائمہ سیر نے اور ائمہ دلائل و فضائل نے اس کو بیان کیا۔ وہ یہ کہ جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی غرض سے لے کے نکلے تو ان کو آقا علیہ السلام کی ولادت کا اہتمام ہے نا سارا، یا حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو مصطفیٰ کی والدہ بننے کی اہل ہو، جن کی گود میں نور مصطفیٰ آ سکے، کیونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، علامات ظاہر ہو رہی تھی۔ تو اعلیٰ نسب کے رشتے کے لیے تلاش میں تھے جس نسب میں اسی طرح طہارت ہو۔ تو امام ابو نعیم اور امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ جب وہ گزرے رستے میں ایک بہت بڑی نامور کاہنہ تھی، بڑی نامور کاہنہ، اور وہ تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھی، اور خوبصورت تھی، اسے اپنی خوبصورتی پر بھی ناز تھا، اپنے علم پر بھی ناز تھا، اپنی شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور ان کے ماتھے میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا۔ اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا تو اس کاہنہ نے درخواست کی حضرت عبداللہ سے کہ آپ کچھ تھوڑا وقت میرے پاس قیام کر لیں۔ اس کی خواہش تھی تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نور کو، اس حسن کی تجلی کو دیکھا، اس کی خاطر کہا کہ میرے پاس قیام کریں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا اور فرمایا اما الحرام فالممات دونہ۔ اب آپ اندازہ کریں، جو میں نے کہا کہ دور جاہلیت کی ایک معمولی سی آلودگی میں نے بھی آقا علیہ السلام کے نسب کے کسی مرد اور عورت کو آپس میں مس نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اس خاتون کو، اس نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن رات قیام کر لیں، میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی، 100 قیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی۔ آپ نے فرمایا یہ رشتہ حرام میں اس سے مر جانے کو بہتر اور آسان سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا۔ چلے گئے۔ آگے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقدر تھا آقا علیہ السلام کی والدہ بننے کا، جن کا مقدر تھا، ان کا انتخاب ہو گیا۔ پھر انتخاب ہوا، ان سے نکاح ہوا، اور حج کے ایام تھے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، جب ان کا نکاح ہوا تو مینا کے مقام پر نکاح ہوا، اور حج کے ایام میں حضرت عبداللہ حضرت آمنہ نے قیام فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں منا کے مقام پر منتقل ہوا۔ اب یہ بات جو آگے کہنے والا ہوں، میں نے اس پہ تأمل کیا، غور کیا کہ حکمت کیا ہے۔ گھر تو مکہ میں تھا، تو سیدھا لے کے مکہ میں آ جاتے، شہر مکہ میں نکاح ہونا چاہیے تھا، وہیں گھر میں قیام ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ نکاح ہوا ہے، مینا میں ٹھہرے ہیں، کچھ دن وہاں مینا میں قیام کر کے ایام حج میں، جن دنوں میں قربانی دی جاتی ہے اور کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر مکہ معظمہ میں آئے واپس۔ وجہ تو میری سمجھ میں اس کی وجہ آ گئی، اللہ رب العزت نے ڈال دی، وہ یہ کہ یہ اشارہ تھا چونکہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کعبہ کے وقت حضور کے میلاد کی دعا کی تھی،
کہ باری تعالیٰ ہماری نسل و ذریت میں ایک طبقہ امت مسلمہ کا رکھنا اور اس امت مسلمہ میں سے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کو مبعوث کرنا، میری نسل میں مبعوث کرنا، چونکہ اللہ رب العزت نے ولادت مصطفیٰ کے لیے نسل اسماعیل کو منتخب کیا تھا، اور وہ تعمیر کعبہ میں شریک تھے اپنے والد کے ساتھ، اور وہ دعائے ولادت مصطفیٰ میں شریک تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، لہٰذا یہ اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ تھا، چونکہ یہ مقام مناک حضرت اسماعیل کا وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام انہیں بچپن میں ذبح کرنے کے لیے لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی، رب کائنات نے فدیہ کر دیا اور اس کی جگہ جنت کا دمبا بیچ کے ذبح کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو سلامت رکھا، چونکہ ان کی نسل سے تاجدار کائنات نے آنا تھا، اور وہ ابھی بچے تھے 9-10 سال کے۔ اب یہاں چونکہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہوا اور وہ آقا علیہ السلام کے تولد اور آپ کے انتقال نور کے لیے اور آپ کی بقائے نسب کے لیے زندہ رکھے گئے، لہٰذا اللہ رب العزت کی حکمت و مشیت یہ تھی کہ جب حضرت آمنہ کا انتخاب ہوا، عبداللہ اور آمنہ دونوں کو مینا میں ٹھہرایا، جس مقام پر حضرت اسماعیل کو بقا ملی تھی ولادت مصطفیٰ کے صدقے سے، اسی مقام پر نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمنہ کو منتقل ہوا۔ یہ وہی ایام حج تھے، وہی کنکریاں مارنے کے اور قربانی کے ایام تھے، وہ زمانہ جو واقعہ حضرت اسماعیل کا پیش آیا، وہی زمانہ نور مصطفیٰ کا انتقال ہوتا ہے پشت حضرت عبداللہ سے بطن حضرت آمنہ کی طرف رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کچھ دنوں کے قیام کے بعد واپس پلٹے، نور حضرت آمنہ نے سنبھال لیا ہے امانت کے طور پر، واپس آئے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے، چونکہ وہ کاہنہ تھی اور پرانی کتب کی ماہر تھی، تو آتے جاتے قریش بھی اور لوگ بھی علامات پرانی کتب کے حوالے سے پوچھتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے پرانی کتابوں میں تھے، حضور کے میلاد کے آمد کے بعثت اور ولادت کے آثار کا تذکرہ تھا، علامات کا تذکرہ تھا، ہر وقت آتے جاتے اس سے ملاقات کرتے۔ تو بیٹھے، اب وہ کاہنہ حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتی بھی نہیں تھی، تکتی بھی نہیں تھی۔ ابن اسحاق کے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے پوچھا حضرت عبداللہ نے اس کاہنہ سے کہ اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی اور آج تکتی بھی نہیں ہو میری طرف، وجہ کیا ہے؟ اس وقت اس نے جواب دیا کہ اب اس لیے آج نہیں تکتی، قد فارقک النور الذی سالتک لاجلہ، عبداللہ اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نور جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی خاطر میں نے دعوت دی تھی کہ میرے زوج بن جاؤ، شوہر بن جاؤ، اور تم نے قبول نہیں کیا تھا، وہ نور تم سے جدا ہو گیا، وہ قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ تو دیکھا کس طرح وہ اپنی سیرت کو پاک رکھتے اور کس طرح حضور کے نور کا پاکیزہ پشت سے پاکیزہ بطن کی طرف منتقل ہونے کا الوہی اہتمام تھا۔ یہ آپ کے نسب کی فردیت ہے، یہ آپ کی ولادت کی فردیت ہے، یہی آقا علیہ السلام کی شان اقدس کی فردیت ہے۔ قرآن مجید میں حضور کی شان کی فردیت یعنی انفرادیت 3 گوشے اس کے اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھیے، جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا، جتنے انبیاء کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تمام انبیاء کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ ان کا نام لے کر اللہ خطاب فرماتا، براہ راست فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جنت میں آ جاؤ، یا نوح بت بسلام من منا، اے نوح اتر جا سلامتی کے ساتھ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم ہم نے تمہارا خواب سچا کر دکھایا، یا موسیٰ انی انا اللہ، وادی ایمن میں کہا موسیٰ میں اللہ ہوں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم نے تمہیں غلام کی بیٹے کی بشارت دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ قوت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو تھام لے، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی، اے عیسیٰ بن مریم میری نعمت کو یاد کر۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید میں یہ تمام مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جس کو بھی چاہا خطاب کیا، نام لے کر خطاب کیا، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔
یہاں شان فردیت یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سے کسی طبقے کو، حتیٰ کہ انبیاء اور رسولوں کو بھی حضور کا مثیل نہیں بنایا. کوئی حضور کے مثل نہیں ہے، کوئی آقا علیہ السلام جیسا نہیں ہے، شان میں، رتبے میں، مقام میں، عظمت میں، علوف میں. آقا علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت، نبوت و رسالت کا درجہ، مرتبہ، علوف، قدر و منزلت، حضور کی عظمت و تمکنت، ہر شے، درجات کی ہر شے، ہر ایک سے افضل اور عرفہ اور منفرد ہے. کوئی حضور جیسا نہیں بنایا اللہ نے. کسی کو اسلام کے ساتھ برابری نہیں دی سوائے نفس نبوت و رسالت کے. حتیٰ کہ خطاب میں بھی آقا علیہ السلام اور انبیاء کے خطاب میں فرق رکھا. اسلوب خطاب میں، انداز خطاب میں، سب کو نام لے کر بلایا. جیسے میں نے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آپ کو پڑھ دی. جب آقا علیہ السلام کو خطاب کرنا چاہا اللہ نے، بات کی، تو دو طریقے اپنائے، ایک انڈائریکٹ خطاب اور ایک ڈائریکٹ، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ. بلا واسطہ سے مراد یا کہہ کر اے، جیسے باقی انبیاء کے خطاب ہوئے، اور بالواسطہ یا یعنی اے کہے بغیر. تو خطاب میں جب بھی اللہ پورے قرآن کو علم سے والناس تک پڑھیے حضور کو مخاطب ہوا ہے تو حضور کا نام نہیں لیا، آقا علیہ السلام کا نام نہیں لیا. فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اب نام نہیں لیا، فرمایا آپ کی عمر کی قسم یہ لوگ اپنی گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام کو جب مخاطبہ ہوا تو فرمایا لعمرک، محبوب آپ کی عمر کی قسم، نام نہیں لیا. کہیں خطاب کیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. خطاب حضور کو کر رہے ہیں، مگر فرمایا میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں ہیں. وانت، نام نہیں لیا. فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یعطیک ربک فترضی. آپ نے دیکھا خطاب حضور سے ہو رہا ہے مگر حضور کا نام نہیں لیا جا رہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو قسم کھا کر حضور کا ذکر کر دیا، ما انت بنعمت ربک، نام نہیں لیا. تو آپ نے غور کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین اور قرآن کی قسم کھا کے آپ رسولوں میں سے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ حضور کی شان کی قسم کھا دی یا حضور کے لیے قسم کھا دی اور حضور کو خطاب کر کے ذکر کر دیا مگر محبوب کا نام نہیں لیا. اس طرح جیسے یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا داؤد کہا، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، پورے قرآن میں الحم سے والناس تک کہیں یا محمد نہیں کہا، نام نہیں لیا. قسم کھا دی اور محبت برا، شان برا ذکر کر دیا محبوب کا. اور اگر براہ راست خطاب کرنا ہے نام لینے کے لیے تو نام نہیں لیا، حضور کا ذکر حضور کے لقب سے کیا ہے. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے کملی والے، اے چادر والے، اے نبی، اے رسول، نام نہیں لیا. تو آپ نے دیکھا کہ انداز خطاب میں بھی آقا کی فردیت کو قائم رکھا، نمایاں پن، انفرادیت، عدم مثلیت، اس کو قائم رکھا. پھر ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے، یہ جو پہلے بیان کیا اس کا ذکر میں نے بھی کئی بار کیا اور آپ بھی کرتے سنتے ہیں. میں نے ذرا تفصیل سے زیادہ آیتوں کا احاطہ کر دیا آپ کے لیے تاکہ مضمون زیادہ جامع بن جائے. مگر ایک اور لطیف نکتہ ہے جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوا ہوگا. وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا جا بجا کہ پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جب کلام کیا، پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے دور کے نبی کو خطاب کیا. امت نے پہلے تھا، خدا نے خطاب کیا نبی کو نام لے کر، اور آقا علیہ السلام کا نام لے کر نہیں کیا. اب ذکر آ رہا ہے امتوں نے اپنے نبی کو خطاب کیا، مخاطب ٹھہرایا اور نام لے کر، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. اور بیان جب قرآن کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن نے انڈورس کر دیا، جائز قرار دے دیا اور کہا کہ یہ اب سنت الہیہ ہے. ہاں یہ جائز تھا، چونکہ اللہ بیان کر رہا ہے کہ امت نوح علیہ السلام کی امت نے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. امت نے کہا اے نوح، امت نے کہا نام لے کر یا ہود، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ،
امت نے یاہود پکارا، امت نے کہا قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو آپ نے دیکھا قرآن مجید نے تمام انبیاء کی امتوں کا ذکر کیا، اور خود قرآن کے اندر اسے انڈورس کیا کہ ہر امت اپنے نبی کو یا نوح یا صالح یا ہود یا شعیب یا موسیٰ یا عیسیٰ کہہ کے پکارتی۔ اب جو نکتہ سمجھانے والا ہوں وہ یہ کہ یہ وہی قرآن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ امتیں اس طرح اپنے نبی کو پکارتی، اس طرح خطاب کرتی، اس طرح ندا دیتی۔ جس قرآن میں رب نے خود بیان کیا ہے یہ ذکر کہ امتیں اس طرح پکارتی، اسی قرآن میں جب امت مصطفیٰ کو مخاطب ٹھہرایا اللہ پاک نے تو فرمایا سنو، حضرت نوح کی امت نے انہیں یا نوح کہا، حضرت صالح کی امت نے صالح کہا، حضرت ہود کی امت نے یا ہود کہا، حضرت شعیب کی امت نے یا شعیب کہا، حضرت موسیٰ کی امت نے یا موسیٰ کہا، حضرت عیسیٰ کی امت نے یا عیسیٰ کہا۔ سب انبیاء کی امتیں تمہیں میں بتا رہا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں نام لے کر پکارتی نہیں، مگر خبردار امت محمدی میں سے کوئی شخص جب میرے مصطفیٰ کو پکارے تو نام لے کر نہ پکارے۔ جب میں نے رب ہو کر انہیں نام سے نہیں پکارا تو تم امتی ہو کر نام سے نہیں پکار سکتے، تاکہ میرے مصطفیٰ کی عظمت شان فردیت پر قائم رہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کو دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو خبردار میرے مصطفیٰ کو اس طرح اس مماثلت میں نہ پکارا کرو۔ تو بلانے کے انداز میں بھی شان فردیت قائم رکھی، اپنے خطاب میں بھی شان فردیت قائم رکھی۔ اور شان فردیت کا ایک اور عظیم گوشہ، جب میں فردیت کہتا ہوں تو موازنہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کا معاملہ پہلے نبیوں کے ساتھ کیا تھا، امتوں کا معاملہ ان نبیوں کے ساتھ کیا تھا، پھر اللہ کا معاملہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے، اور امت محمدی کا معاملہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہو۔ اس سے شان فردیت اجاگر ہوتی ہے کہ جس طبقہ سے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طبقہ انبیاء سے اور طبقہ رسول میں، اس میں کسی کی شان آقا کے شان جیسی نہیں۔ تو ہم جو فروتر ہیں پھر وہ حضور کی مثلیت اور برابری میں کس طرح تصور کر سکتا ہے؟ جب آقا کے انداز خطاب میں برابری ممکن نہیں، آقا کے ذکر میں برابری ممکن نہیں، آقا علیہ السلام کا تذکرہ اس میں برابری اور تساوی ممکن نہیں، تو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی شؤون، شانوں کے دیگر معاملات میں برابری کا کیسے تصور ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شان فردیت ہے۔ اب جو تیسرا اور آخری نقطہ بڑا اہم وہ یہ کہ امتیں، ہر امت اپنے نبی پر تانا زنی کرتی تھی، جیسے کفار و مشرکین مکہ نے بھی تانا زنی کی، مگر قرآن گواہ ہے جس امت نے اپنے نبی کو کوئی تانا دیا اور الزام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود اس نبی کی امت کے تانے کا جواب خود اپنی طرف سے نہیں دیا، یہ قرآن ہے، بلکہ اس نبی کو وحی فرمائی اور اس نبی کو ہی حکم دیا کہ وہ امت کے تانے کا جواب دے اور ان کے تانے کو رد کرے، ان کے الزام کو رد کرے۔ تو ہر نبی نے اپنی قوم کے الزام کو خود رد کیا، امر الہی سے، وحی الہی سے خود رد کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے تانا دیا، قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے نوح ہم آپ کو معاذ اللہ گمراہ دیکھتے ہیں۔ اب اس کا رد اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ پاک خود فرنٹ پہ نہیں آ گیا دفاع کے لیے، نہیں، وہی کی نوح علیہ السلام کو اور فرمایا نوح تم ان کا رد کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا، قال یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم کوئی گمراہی کا شائبہ بھی نہیں میری ذات میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انہوں نے معاذ اللہ گمراہی کا تانا دیا، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رد کر دو ان کے تانے کو۔ اسی طرح ہود علیہ السلام کی قوم نے تانا دیا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ، معاذ اللہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کو بے دانش دیکھتے ہیں، عقل مند نہیں ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ،
آپ ہوش مند نہیں ہیں، تانا دیا۔ ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کے تانے کا رد کرو۔ انہوں نے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود علیہ السلام بولے، اے میری قوم، مجھ میں کوئی سفاہت اور پاگل پن نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تمہاری بات کا رد کرتا ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے تانا دیا۔ فرعون کے دربار میں جب واقعہ پیش آیا کہ یہ جادوگر ہیں، موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان کے تانے کو رد کر۔ موسیٰ علیہ السلام رد فرمایا، قال موسیٰ، خود جواب، اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ جب میرا عظیم معجزہ دیکھ چکے ہو تو اب تم کہتے ہو یہ جادو ہے؟ جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتے، میں نے تمہیں فلاح دی۔ تو آپ نے دیکھا اس طرح یونس علیہ السلام تھے، اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام تھے، ہود علیہ السلام ہوئے، شعیب علیہ السلام ہوئے، جتنے انبیاء کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ آراف میں ذکر آیا ہے کثرت کے ساتھ، سورہ ہود میں ذکر آیا ہے کثرت کے ساتھ، سورہ آراف میں ذکر آیا ہے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ۔ گویا جتنے انبیاء علیہ السلام کے اوپر قوموں نے تانے دیے، اللہ نے ان تانوں کا ذکر بھی کیا، اور ان نبیوں نے ان منکر قوموں کے تانوں کو رد کیا تو اللہ پاک نے ان کے رد کو بھی روایت کیا، بیان کیا، اور پورا قرآن گواہ ہے۔ ہر جگہ نبی کو حکم ہوا کہ ان کے تانے کو رد کریں، اللہ پاک خود فرنٹ پہ نہیں آئے کہ وہ خود رد کرنے لگ جائیں اور دفاع نبوت میں خود جواب دیں۔ یہ کل انبیاء علیہ السلام کے لیے سنت الہیہ تھی، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اب وہ بھی سنیے کس طرح شان مصطفیٰ کی فردیت ہر معاملے میں قائم ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو آقا علیہ السلام کو منکر کفار و مشرکین عرب جو تھے مکہ، اس قوم نے تانا دیا کہ آپ مجنون ہیں۔ اب اللہ پاک نے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سے نہیں فرمایا محبوب ان کے تانے کو رد کر۔ جب حضور پر تانا آیا فرمایا میرے محبوب آپ ایک طرف ہو جائیں، ان سے میں خود نپٹ لوں گا، میرے محبوب ایک طرف ہو جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان بدبختوں کے تانوں کا جواب دینے کی، میں جانوں اور میرا کام جانے، میں رد کروں گا۔ ہر نبی کو فرمایا رد کر اس بدبخت قوم کے منکرین کے تانے کو، ہر نبی نے رد کیا۔ جب مصطفیٰ پر تانا زنی ہوئی تو فرمایا محبوب آپ آرام سے بیٹھیں، میں رد کروں گا۔ یہ شان مصطفیٰ کی فردیت ہے۔ تو انہوں نے کہا مجنون ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اس شان کے دفاع میں اور ان کے تانے کے رد میں سورہ القلم میں ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور لطف کی بات پھر یہ فرمایا نون، اور قسم ہے قلم کی اور وہ جس سطروں کو لکھتی ہے، میرے محبوب آپ اپنے رب کے انعام سے فضل سے کبھی مجنون نہ تھے نہ ہیں۔ یہ توجہ سے سننے والا نکتہ ہے، وہ یہ کہ تانا قوم نے دیا، آقا علیہ السلام کو مجنون کہا، تانا بدبخت قوم نے دیا کہ آپ مجنون ہیں۔ پہلے انبیاء کو بھی تانا قوموں نے دیا، رد پیغمبر نے کیا ایک بات، اور دوسری بات پیغمبر نے رد کیا تو قوم کو براہ راست جواب دیا، ڈائریکٹ رد کیا قوم کو خطاب کر کے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب ادھر شان بدل گئی، محبوب پہ تانا آیا تو ایک تو حضور کو روکا کہ محبوب آپ جواب نہ دیں، ان بدبختوں کو جواب میں دوں گا، اور دوسرا حضور پر تانا زنی کرنے والے، مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے، آپ کی شان اقدس میں زبان درازی کرنے والے، جب ان کو رب نے تانا دیا تو انہیں اپنا مخاطب ہی نہیں بنایا۔ وہ میرے محبوب کی گستاخی کرنے والے اس قابل ہی نہیں کہ انہیں مخاطب بناؤں، ان کو منہ طرف ان کی طرف توجہ کر کے انہیں اپنا مخاطب ٹھہراؤں، انہیں جواب دوں۔ تانا ان بدبختوں نے دیا تھا، اور جواب جب حضور کو دیا تو اللہ نے محبوب کو خطاب کیا، فرمایا وما انت بنعمت ربک مجنون۔ ان کو مخاطب ہی نہیں ٹھہرایا، منہ ہی نہیں لگایا، پنجابی میں کہتے ہیں انہوں نے منہ ہی نہیں لگایا، اس قابل ہی نہیں سمجھا بدبختوں کو کہ انہیں مخاطب ہی کریں اور ان کو کہیں کہ تم غلط کہتے ہو، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ تمہاری طرف منہ ہی کیا جائے۔ فرمایا میرے محبوب رب کا کرم ہے، تو مجنون نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کو خطاب کیا، حضور کے عاشقوں کو کہا وما صاحبکم بمجنون، ان بدبختوں کے تانے پر نہ جانا،
تمہیں صحبت کا شرف عطا کرنے والا مجنون نہیں ہے۔ پھر تانا زنی کی گئی حضور کے شاعر ہیں، یہ شاعری کرتے ہیں، اب ان کے تانے کا رب حضور نے نہیں دیا، رب کائنات نے دیا۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ رسول پاک کا کلام ہے، رسول کریم کا، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تیسرا تانا دیا کہ حضور معاذ اللہ کاہن ہیں، حضور کو نہیں فرمایا جواب دو، رب جواب میں آئے، وَوَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، میرے محبوب کا قول اور کلام کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، جن شیطان کا لفظ بولا کفار مشرکین نے کہ ان کا کلام ہے، یہ حضور پر القاء کرتے ہیں، رب نے جواب دیا، رد کیا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ کسی جن شیطان کا قول بھی نہیں جو میرے محبوب کی زبان سے سنتے ہو۔ اللہ ہر جگہ جواب دے رہا ہے۔ میرے محبوب آپ زحمت نہ کریں بدبختوں کے تانوں کا جواب دینے کی، ان کا رد میں کروں گا، اور جب میں رد کروں گا تو میں اپنا مخاطبہ بھی ان کی طرف نہیں کروں گا، چونکہ محبوب کی گستاخی کرنے والے اس لائق ہی نہیں کہ انہیں خطاب کیا جائے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کہا ابتر ہے، ان کی منقطع نسل ہے، ان کی نسل کٹ جائے گی۔ ایک بدبخت نے کہا، سورہ کوثر نازل کی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، میرے مصطفیٰ کو منقطع نسل کہنے والے، میرے محبوب آپ کا دشمن ابتر ہے، اس کی نسل کٹ جائے گی اور اس کا نام و نشان صفحہ ہستی پہ نہیں رہے گا، آپ کا ذکر اور چرچا ہر وقت ہوتا رہے گا۔ 15 صدیاں گزر جائیں گی تب بھی رات کے اندھیروں میں نشتر پارک میں بھی آپ کا ذکر ہوگا، اور مینار پاکستان پہ بھی آپ کا ذکر ہوگا، اور کائنات ارضی کے شرق سے عرض تک، غرب تک، اور زمین سے آسمان، کائنات کے کونے کونے میں آپ کا ذکر ہوگا۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اندازہ کر لیں۔ کسی ایک نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مصطفی محمد کا رب ان سے روٹھ گیا، ان سے ناراض ہو گیا۔ کسی نے یہ تانا دیا، رب نے کہا میرے محبوب آپ جواب نہ دینا، خود آیت اتاری والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، چاش کی روشنی کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے مکھڑے کی قسم، اور شب تاریک کی طرح آپ کی زلفوں کی تاریکی کی قسم، آپ کا رب نہ آپ سے روٹھا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے۔ تانا کوئی دیتا ہے، جواب مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کا خدا دیتا ہے۔ کوہ صفا پر ابو لہب نے حضور کی پہلی دعوت توحید کے اجتماع پر حضور کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے معاذ اللہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ العظیم۔ اس بدبخت نے کہا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر حضور کی طرف بدبختی کا کلمہ کہا، صحیح بخاری میں ہے۔ رب نے کہا میرے مصطفیٰ آپ ملول نہ ہوں، رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ اس نے ہاتھ ٹوٹنے کی بات کی، رب نے جواب دیا، سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، میرے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایسا گستاخانہ کلمہ کہنے والے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ دیکھو کسی نے آقا علیہ السلام کو مذمم کہا، اللہ پاک نے 9 بد خصلتیں اس کی قرآن میں گنوا دی۔ الحم سے بالناس تک جب پورے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مقام ایسا نہیں جہاں منکر قوم کے کسی طبقے یا کسی فرد نے آقا علیہ السلام کا انکار کرتے ہوئے تانا دیا ہو اور آقا علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی ہو اس تانے کا رد کرنے اور اپنا دفاع کرنے کی۔ جب کسی نے تانا دیا تو تانے کے رد کے لیے خدا نے جواب دیا، کسی نے گستاخی کی تو گستاخی کے رد کے لیے خدا نے جواب دیا، حضور کا دفاع کیا۔ تو حضور کی شان نبوت میں فردیت ہے، شان رسالت میں فردیت ہے، شان محبوبیت میں فردیت ہے، شان ولادت میں فردیت ہے، شان نسب و طہارت میں فردیت ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ہر پہلو میں فردیت ہے۔ ارے یہ فردیت تو حضور کی بعثت کے بعد کی باتیں آپ نے سنی، ارے اس سے قبل جب آقا علیہ السلام معصوم بچے تھے تب بھی آپ کو شان فردیت حاصل تھی۔ 3-4 سال کی عمر میں حضور معصوم تھے، پورے شہر مکہ میں عرب میں قحط ہو گیا، فصلیں اجڑ گئیں، پانی نہیں آیا، سب کچھ سوکھ گیا۔ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، عمر 8-9 برس تھی، حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا تھا، آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے، ان کے پاس آئے کہ کیا کریں۔ اب یہ امام جلال الدین سیوطی روایت کرتے ہیں اور امام ابن سعد
طبقات میں روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، حضرت ابو طالب نے کہا کہ پورا مکہ شہر اور وادیاں سوکھ گئی ہیں بارش کے بغیر قحط سے، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام کو لیا، یہ شان فردیت بچپن میں تھی، لے کر کعبۃ اللہ کے سین میں آئے اور کعبے کے ساتھ حضور کی پشت لگا کر کھڑا کر دیا اور کہا میرے بھتیجے اب تو جان اور آسمان جانے، ہم تو سوکھ گئے بارش سے۔ اب حدیث کے لفظ ہیں فَأَخَذَهُ أَبُو طالب فَأَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِالْكَعْبَةِ وَلَاذَ بِإِصْبِعِهِ الْغُلَامَ فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَأَخْدَقَ وَانْفَجَرَ الْوَادِي وَأَخْزَبَ الْبَادِي وَالنَّادِي۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم بچے کو حضور کو لائے، پشت کعبے سے لگا دی اور دیکھنے لگے، حضور نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، 8 برس کی عمر میں میرے مصطفیٰ کی شان فردیت دیکھیے، شان معجزیت دیکھیے، شان متصرفیت دیکھیے، شان قدرت اور کمال دیکھیے۔ انگلی اٹھائی، کہتے ہیں آسمان صاف تھا، چاروں اطراف سے بادل گر کے آ گئے اور موسلادھار بارش ہونے لگ گئی اور ہر طرف چشمے بہنے لگ گئے اور جو خشکی تھی وہ سبزے میں بدل گئی۔ حضور کے چمکتے ہوئے نورانی پیارے چہرے کو دیکھ کر اور حضور کی انگلی کے اشارے سے اور چہرے کی برکت سے آسمان کا برسنا دیکھ کر حضرت ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا، اور اس شعر کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ وہ یہ شعر کہا تھا وَأَبْيَضَ يُسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ هاشم فَهُمْ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ وَفَضَائِلِ۔ یہ حضرت ابو طالب نے میرے مصطفیٰ کے اس دن چہرے کی چمک اور انگلی کا کمال دیکھ کر، بارش اترتا دیکھ کر شعر کہے تھے۔ یہ شعر 1400 سال گزر گئے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث کی زینت بن گئے۔ صحیح بخاری میں یہ شعر، شان فردیت بچپن کا عالم، انگلی اٹھا دیں تو آسمان اور بادل مصطفیٰ کے تابع ہو جائیں، اور اگر پاؤں زمین پہ مار دیں تو زمینیں مصطفیٰ کے تابع ہو جائیں۔ یہی عمر تھی آپ کی 8-9 برس میرے آقا کی۔ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں۔ عمر بن سعید روایت کرتے ہیں کہ سفر میں پانی نہیں تھا، شدت کی پیاس تھی، حضرت ابو طالب پریشان ہو گئے، پیاس کی وجہ سے بیٹھ گئے، عرض کرنے لگے میرے بھتیجے مجھ سے آگے چلا نہیں جاتا، اس پیاس نے میری جان ختم کر دی ہے، اب جب تک پانی نہ ملے میں آگے سفر نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا چچا جان اس حد تک پیاس نے آپ کو پریشان کر دیا؟ نہ۔ آقا علیہ السلام 8 برس کی عمر ہے، پتھریلی زمین ہے، جلال میں آ کر پاؤں پتھر پر مارا، پتھر سے زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا اور فرمایا فقال اشرب یا ام فشربت، اب چچا جان جتنا جی چاہے پانی پی لے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں نے پانی پیا اور پیاس بجھا لی۔ اگر کسی کو، یہ شان فردیت ہے، کسی کو خیال آئے کہ پتھریلی زمین 8 برس کی عمر، ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا، قدم مارا تو پتھر سے چشمہ کیسے پھوٹ نکلا؟ بھئی یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے صفا مروہ کی وادی میں آب زمزم کو دیکھا ہے۔ یہ تو 8 برس میں تاجدار کائنات کا قدم ہے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہیں، چھوٹی عمر میں لیٹے ہیں، پیاس آتی ہے، پاؤں رگڑتے ہیں تو پہاڑ سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے جس کا نام زم زم چلتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اگر چشمے سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے پتھر، تو قدم مصطفیٰ سے حضور چاہیں تو کروڑ چشمے ہر پہاڑ سے نکال دیں۔ یہ شان فردیت تھی میرے آقا کی۔ خواہ حضور ولادت سے پہلے تھے، نور کا سفر تھا تب بھی شان فردیت تھی، نسب کی طہارت تھی تب بھی شان فردیت تھی، آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کا زمانہ تھا تب بھی شان فردیت تھی، دعا ابراہیم و اسماعیل تھی تب بھی شان فردیت تھی، حضور کی ولادت اور آپ کا خانوادہ اس کی پاکیزگی تب بھی شان فردیت، بچپن تھا تب بھی شان فردیت، نبوت و رسالت کا اعجاز تھا تب بھی شان فردیت، اور قرآن میں نزول وحی تھا تب بھی شان فردیت، انبیاء کا انداز مخاطبہ اور مصطفیٰ سے انداز مخاطبہ تھا تب بھی شان فردیت۔ سو تحریک منہاج القرآن کا پیغام پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہی ہے کہ لوگوں، ایمان کی بقا اور ایمان کا کمال اور ایمان کا جمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت اور ادب کے تعلق کو اس طرح استوار کر لینے میں ہے کہ آقا علیہ السلام کے عشق و محبت میں فنا ہو جائیں،
حضور کی ادب اور اطاعت اور اتباع میں فنا ہو جائیں، ساری خیر حضور کی نسبت میں ہے، اور حضور سے کٹ جانے میں سارا شر حضور سے کٹ جانے میں ہے۔ امت جب تک حضور علیہ السلام سے جڑی رہی وہ خیر کے چشمے سیراب ہوتی رہی خیر کے چشموں سے۔ جب سے ہم نسبت اور تعلق اور ربط مصطفیٰ سے کٹ گئے، ادب مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے، اتباع مصطفیٰ سے، سیرت مصطفیٰ سے کٹ گئے، ہم خیر سے محروم ہو گئے، ہم شر کے اندھیروں میں چلے گئے۔ تحریک منہاج القرآن کا شرق تا غرب پیغام یہ ہے، حضور کی محبت کا، ادب کا، احترام کا، اتباع کا، اسوہ سیرت کی پیروی کا، اور اس پیروی میں پھر امن کا۔ جو لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں پھر وہ حضور کی امت سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، پوری خلق خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کے وجود امن کے پیغام بر ہوتے ہیں، ان سے ہر ایک کو امن ملتا ہے، سلامتی ملتی ہے، ان میں انتہا پسندی نہیں ہوتی، ان میں دہشت گردی نہیں ہوتی، ان میں نفرت نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں ہوتی، وہ آگ نہیں لگاتے، آگ بجھاتے ہیں۔ اس لیے عمر بھر لوگوں، ہم نے نفرتوں کی آگ جلائی نہیں ہے بلکہ محبت کے پانی سے نفرتوں کی آگ بجھائی ہے۔ ہم نے حضور کی محبت کا پانی اس طرح اس کو فروغ دیا ہے کہ دل بھی ٹھنڈے ہوں، سینے بھی ٹھنڈے ہوں، سیرت و کردار بھی ٹھنڈے ہوں، آواز اور لفظ بھی ٹھنڈے میٹھے ہوں، اور معاملات بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کے اسوہ سیرت کی طرف اس عشق و محبت کے تعلق کے ساتھ آ جائیں تو آج بھی اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، آج بھی سرزمین پاکستان پر خیر ہوگی، آج بھی ہم عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔ ان کا حضور سے کوئی نسبت عشق اور محبت اور غلامی کا تعلق نہیں جن کے مزاج میں سختی ہے، درستگی ہے، انتہا پسندی ہے، جو بولتے ہیں تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، بولتے ہیں تو ان کے منہ سے نفرت نکلتی ہے، ان کے فتووں میں امت کی تفریق ہوتی ہے، وہ لوگوں کو پھوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے نہیں ہیں اور گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کا پیغام ایک تو محبت کا پیغام، ایک انسانیت کو جوڑنے کا پیغام، انسانیت کو اٹھانے کا پیغام، امن کا، بقا کا، فلاح کا، بہبود کا، خیر کا، انسانیت کی خدمت کا، دکھی لوگوں کے دلوں کا سہارا بننے کا، روٹھے ہوئے پریشان حال لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دینے کا، اور جن کے گھروں میں آگ نہیں جلتی ان کے چولہے جلانے کا، جن کی بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ان کو عزت سے رخصت کرنے کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو سکھ میں بدلنے کا۔ یہ میرے آقا کا اسوہ ہے، یہ سیرت ہے۔ لہٰذا ہمیں حضور کی محبت بھی چاہیے اور حضور کے اسوہ سیرت کی اتباع بھی چاہیے، اس کو یکجا کریں۔ یہ پوری تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے، تحریک منہاج القرآن کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم تحریک منہاج القرآن کی کوئی اس کی اپنی نہیں، یہ دراصل قرآن کا پورا نسخہ ہے، حدیث رسول کا نسخہ ہے، سنت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کا پورا نسخہ ہے، جس کو ہم نے اس دنیا میں آج کی زبان، آج کے احوال اور آج کی نفسیات کے مطابق عام کیا۔ اللہ رب العزت ہماری کاوشوں کو اور سب لوگ جو اس کاوش میں شریک ہیں ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور امت محمدی کو اپنے لطف و کرم میں اور آقا علیہ السلام کی رحمت میں شامل کرے، اور ہمارے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت و بخشش اور آقا علیہ السلام کے فیوزات اور توجہات کا فیض فرما دے۔ اور میں پورے پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس ملک کو، اس دھرتی کو امن کی دھرتی، سلامتی کی دھرتی اور خیر اور عافیت کی دھرتی بنا دے، اور شر، فتنہ، خون آشامی، انتہا پسندی، دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔